السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت جناب طارق تنویر صاحب کے ساتھ موجود ہوں، لاہور آرگینک ولیج۔ تو یہ ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ سر یہ آرگینک ولیج آپ نے کیوں نام رکھا ہے، اور واقعہ یہاں آرگینک ہے یا؟ جی سر۔ السلام علیکم جی، میں طارق تنویر، یہ میرا ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پاکستان ہماری آرگنائزیشن ہے، جس کے تحت پورے پاکستان میں فارمر کے لیے ایگرو ٹورزم یا فارم ٹورزم کی انڈسٹری کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو اسی کی کڑی ہے کہ یہ لاہور آرگینک ولیج جو ہے یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جس میں ہم نے رولر انڈسٹری کو یہاں پہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ہمارے رولر میں ہوتی تھی آٹے کی چکی ہے، وہ پتھر کے ساتھ بنی ہوتی تھی، وہ ٹریڈیشنل چکی وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ اچھا، ماشاء اسی طرح اللہ۔ ہمارا جو وہ ایک کیمل سے چلاتے تھے، اونٹ سے کولو چلاتے تھے، وہ یہاں پہ اونٹ کے ساتھ کولو لگا ہوا ہے، وہی جو ایکسٹرا ورجن آئل جو ہے نا جس سے نکلتا ہے، وہ یہاں پہ لائیو لوگ دیکھتے ہیں بچے کہ ہمارے فور فادر کیسے آئل نکالتے تھے۔ تو آج بھی اس کا جو نکالنا ہے، اس کی جو ایفیکیسی ہے وہ زیادہ ہے جو آج کے ایکسپیلر سے نکلتا تیل اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح یہاں پہ گڑ کا بیلنا یہاں پہ لگا ہوا، لائیو آپ گڑ کا بیلنا دیکھیں گے کہ کس طرح گڑ بنایا جاتا ہے، کس طرح اس کا پروسیس ہوتا ہے۔ تو آج گڑ میلہ بھی ہے یہاں پہ۔ تو لاہور آرگینک ولیج بیسیکلی گاؤں کی انڈسٹری اور گاؤں کی جو ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کرنا، اور شہد کے لوگوں کو جو ہمارے شہر میں لوگ رہتے ہیں جن کو آئیڈیا نہیں کہ گاؤں کی لائف کیسی ہوتی ہے، وہ گاؤں کے ساتھ جڑیں، ان کی کنیکٹیوٹی ہو آپس میں، وہ گاؤں میں آئیں، کسان سے ڈائریکٹ چیزیں بائی کریں، کسان کو بھی امپاور ہوگا اور لوگوں کو بھی خالص چیزیں ملیں گی۔ تو یہ ایک آئیڈیا جو ہم نے یہاں پہ ایک پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ہر شہر میں ایسے آرگینک ولیج بنیں، ایسے کسان جو ہے مل کے آرگنائزیشن بنا کے کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹ بنائیں۔ ہر بندہ اپنے شہر کے قریب، جیسے ابھی اسلام آباد کے قریب ہوگا، اٹک کے قریب ہوگا، پشاور کے قریب ہوگا، ملتان کے قریب ہوگا، فیصل آباد کے قریب ہوگا، کراچی کے قریب ہوگا، تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مل کے اپنے اپنے گاؤں کو جو ہے نا وہ اس طرح کے ٹورزم ولیج بنائیں، شہر کے لوگوں کو لائیں، جہاں پہ ٹورزم آتی ہے وہاں پہ پراسپیرٹی آتی ہے، اور وہاں کے لوکل لوگ جو ہے نا وہ زیادہ خوشحال ہوتے ہیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہم چاہ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سر، یہ ایک ماشاء اللہ یہ آپ کا آئیڈیا کیسے آیا، اس طرف آپ کا کیسے دھیان گیا؟ ماشاء اللہ کافی ٹائم سے آپ یہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو صاحب یہ جو ہم فیسٹیول کے، جیسے ابھی میری آپ کی ملاقات ہوئی تھی پینٹ فیسٹیول، وہ بھی آج سے 8 سال پہلے میں نے شروع کیا تھا پینٹ فیسٹیول۔ اسی طرح ہم 100 میلے کراتے ہیں۔ یہ ایک ہارویسٹنگ فیسٹیول ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی دھرتی سے رزق دیتا ہے، جب اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم خوشی سے ہارویسٹ کرتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جو فیسٹیول ہوتے ہیں، جو فیسٹیوٹی جو ہے یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پہ منائی گئی خوشی ہے ساری۔ تو ہم جیسے پینٹ فیسٹیول ہوا، یا گڑ میلہ ہو رہا ہے، کبھی سٹرس میلہ ہو رہا ہے، کبھی گاوا فیسٹیول ہو رہا ہے، کبھی ہم جو ہے نا جناب جو اس کے مینگو فیسٹیول کر رہے ہیں، کبھی ہم کیلا کے فیسٹیول کر رہے ہیں، کبھی خوبانی کا میلہ ہو رہا تھا، کبھی اخروٹ کا میلہ ہو رہا تھا، کبھی انجیر کا میلہ ہو رہا تھا۔ تو سب فیسٹیول منانے کا مقصد بیسیکلی یہی ہے، کنیکٹیوٹی ماشاء اللہ ساری۔ اور یہ جو خیال آپ بات کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، مجھے کسان کی جو پرابلم ہے وہ بڑی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ میں کر رہا ہوں کہ ہمارا کسان بیچارہ سارا دن سال محنت کرتا ہے، لیکن اپنی وہ چیزوں کا پراپر معاوضہ نہیں لے پاتا، تو اس سے وہ مڈل مین آڑتے ہیں، اور بہت سی چیزیں درمیان میں ایسی آتی ہیں جو اس کا بہت سا منافع وہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کنیکٹیوٹی ہے، ڈائریکٹ بائر سے جوڑنا اور بائر کو کنزیومرز کو آپس میں جوڑنا، اس کا مقصد بیسیکلی آپس میں جو ایک پرائس ایسی ایڈجسٹ ہو جائے کہ اس کو بھی اس کا فائدہ ہو اور لینے والا کو اس کا فائدہ۔ ماشاء اللہ زبردست ہو گیا۔ دوسرا سر، جو گورنمنٹ جو ہے آپ کو کس حد تک آپ یہ ماشاء اللہ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو گورنمنٹ بھی آپ کو جو ہے نا تعاون کرتی ہے آپ کے ساتھ اس حوالے سے؟ دیکھیں، جب ہم اس آئیڈیا کو لے کے چلے تھے آج سے 15 سال پہلے، تو اس ٹائم میں تو شاید گورنمنٹ کیا ابھی کسی کے مائنڈ میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں ایگریکلچر کی ٹورزم بھی کوئی انڈسٹری بن سکتی ہے، جبکہ دنیا کی یہ $100 بلین سے بھی زیادہ کی انڈسٹری ہے، اور پاکستان میں ابھی ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے، جبکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں۔ تو زرعی ملک ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے بڑا جو مینڈیٹ ہے، جو ہمارا سب سے بڑا اسکوپ ہے، وہ ایگری ٹورزم کے اندر ہی۔ تو اس میں ابھی گورنمنٹ جب ہم شروع کیا تو اس ٹائم میں گورنمنٹ کو تو ابھی اس کا سمجھنے کا ادراک نہیں تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، ہم نے TDCP کے ساتھ، PTDC کے ساتھ بھی بہت سے MOU کیے ہیں، ہمارے سے مل کے اس آئیڈیا کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ابھی PTDC نے جو ہے نا پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ نے کبھی اسلام آباد میں ایک ایوارڈس اناؤنس کیے تھے، تو انہوں نے ایگرو ٹورزم میں مجھے ایوارڈ دیا، نیشنل ٹورزم ایوارڈ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اگر آپ کو آپ کے کام کو اکنالج کر رہی ہے تو اٹ مینس کہ وہ سپورٹ ہی ہوتی ہے ساری اس طرح کی۔
لیکن اور باقی مل کے کام کرنا. اب KPK گورنمنٹ بھی اب اس میں جو ہے نا فلی طور پہ انوالو ہو رہی ہے ایگرو ٹورزم کے, کہ جتنے ان کے آڑو کے باغ ہیں, جب باقی جو KPK میں جتنی فروٹ باسکٹس ہیں, ہری پور میں ہے, ہزارہ میں ہے, ٹی گارڈنز وہاں پہ جو شنکیاری میں ہے, ان کو بھی وہ ایسا ایسا ایگرو ٹورزم میں لے کے آ رہے ہیں. تو گورنمنٹیں اب آ رہی ہیں ساری اس کے اندر. KPK گورنمنٹ نے اس کے ساتھ پھر اب GB میں کی میں بات کروں, گلگت بلتستان میں انہوں نے 3-4 گاؤں باقاعدہ طور پہ ایگرو ٹورزم کے اوپر انہوں نے ڈیزائن کر لیے ہیں. اچھا تو گورنمنٹیں آ رہی ہیں, اور آنے والا جو فیوچر ہے وہ ایگرو ٹورزم کا یا فارم ٹورزم کا بہت برائٹ فیوچر ہے اس کا. ماشاء اللہ سر, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا اور جمال بھائی بہت شکریہ, آپ رائٹ وے اٹیک سے ہمارے پاس تشریف لائے, اور آج آپ بہترین پروڈکٹ لے کے آئے ہیں, اور لوگ آپ سے ملیں گے, آپ رول ماڈل بنیں گے. اگر آپ کا اگر برانڈ چل پیا تو میں بہت سے لوگوں کو کہوں گا اس کو دیکھیں گے کس طرح انہوں نے ترقی کی اور کس طرح آگے گئے. تھینک یو سر, بہت شکریہ.